السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہم سب آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ خوشیاں دے کر اپنی نعمتوں کو بڑھا کر ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ غم دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر یہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ آزمائشیں کبھی کبھی دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں کی شکل میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائش سے بچائے جس آزمائش میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایک بڑے افسوس کی خبر ہے، ایک بڑا دردناک حادثہ ہے جس پر میں آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 2 دن پہلے ہمارے شہر فیروز آباد کے ایک نوجوان عالم دین مولانا واصف صاحب، جن کا ابھی 20 دن پہلے نکاح ہوا تھا، ان کے نکاح میں میں شریک تھا، میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی۔ 20 دن پہلے ابھی شادی ہوئی تھی۔ کیا معلوم تھا کہ 20 دن کے بعد وہ ہمارے بیچ نہیں رہیں گے؟ نئی نئی شادی، نئی نئی خوشیاں، نئے نئے خواب، نئے نئے ارادے۔ بڑے دیندار عالم دین تھے ماشاءاللہ، باعمل تھے، مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ مجھے اپنے نکاح میں لے کر گئے۔ 2 دن پہلے صبح خبر آئی کہ ان کا اچانک جو ہے نا، وہ صبح واپس آ رہے تھے گاڑی پر، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی ڈیوائیڈر وغیرہ سے ٹکرائی اور پھر ان کی حالت بہت سیریس ہو گئی۔ فیروز آباد کے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ مجھ سے تو انہوں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی تھی، میرے تو شاگرد بھی تھے، اسی لیے وہ مجھ سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا، جمعے کا پورا دن گزر گیا۔ کل جب میں ان کو دیکھنے ہاسپٹل گیا تو ان کی سیریس حالت تھی۔ ڈاکٹر سے جب میں نے بات کی کہ بھائی کیا ہے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ صرف دھڑکن ابھی جاری ہے، باقی پوری باڈی کام کرنا بند کر چکی ہے، اس لیے چانسز بہت کم ہیں۔ یا آپ اسکرین پر فوٹو دیکھ سکتے ہیں، کتنا خوبصورت یہ عالم دین، کتنا خوبصورت نوجوان، جس کی ابھی 20 دن پہلے شادی ہوئی۔ بس میں ڈاکٹر سے بات کر کے، اور شہر کے بہت علماء ساتھ تھے، ہم سب وہاں ان کی فیملی کو تسلی دے رہے تھے کہ بھائی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ مجھے دہلی آنا تھا اور اس وقت میں دہلی میں ہوں۔ جب میں وہاں سے نکلا، 1 گھنٹہ مجھے نکلے ہوا تھا، ایکسپریس وے پر میں چل رہا تھا، اچانک فون آتا ہے کہ مفتی صاحب واصف صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے، ہم کو بنانے والا اللہ ہے، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ نوجوان عالم دین اللہ کو پیارا ہو گیا، اور مجھے امید ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، باشرع ہے نا، شریعت پر عمل کرنے والا، اور حادثے کی موت کا شکار ہوا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مقام عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی دعا کریں ان کی فیملی کے لیے، مولانا واصف صاحب کی فیملی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نئی نویلی دلہن جو اس وقت بیوہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صبر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی دیتا ہے۔ میرے ساتھ ہمارے حاجی حسنین صاحب تھے، تو پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب ایسی خطرناک موت کیوں آتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں؟ تو کیا اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے؟ ایسا خیال آتا ہے نا کہ یار ایسی حادثے کی موت اللہ نے کیوں دی، ایسی خطرناک موت؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو یہ جو حادثے کی موت ہوتی ہے، تھوڑا سا مشکل جو موت ہوتی ہے، ایسی موت اللہ کے نیک بندوں کو آتی ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے مقام اور مرتبے کو آخرت کے دن بڑھانا چاہتا ہے، اور یہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے جس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے وہ بندہ نکلا تھا، سوچو اللہ تعالیٰ کیا اس کو جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ آپ سب لوگ دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میں اپنے حاجی حسنین صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اللہ نے ان کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ مصیبتیں مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے محبوب بندوں پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اونچے مقام سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اونچے مقام نہیں دینا چاہتا یا ناراض ہوتا تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، صبح فجر کی نماز کی توفیق نہیں ملتی، داڑھی رکھنے کی، پگڑی باندھنے کی،
اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی، قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں گواہ ہیں اس بات کی کہ یہ جو موت کی سختی آئی اس کے اوپر تھوڑی سی ہے نا، وہ اونچے مقام کے لیے۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ پیغمبر اللہ کے سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ خوب آزماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیغمبر آزمائے جاتے ہیں، اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ میں آزمایا گیا۔ جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں میرے اوپر آئیں وہ کسی کے اوپر نہیں آئیں۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں کیا مطلب اللہ پسند نہیں کر رہا تھا؟ نہیں، اللہ کی محبت ہی دنیا کے اندر یہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثم امثل فامثل، کہ جو پیغمبر کے جتنے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مولانا واصف صاحب کے لیے دعا کریں، ہے نا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ عام طور پر لوگ نئی شادی ہو اور اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی حادثہ فیملی میں واقع ہو جائے، تو لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ عورت بڑی منحوس آئی ہے۔ غلط بات ہے۔ کسی عورت میں، کسی آدمی میں، کسی چیز میں کوئی منحوست نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے عورت کو اس کا قصوروار ٹھہرانا یا اس طرح کے ٹونٹ کسنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ جو ہے نا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جو بھی کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، کسی کے اندر کوئی منحوست نہیں ہوتی۔ مان لیجیے ابھی نئی شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ عورت منحوس ہے۔ اسی لیے اس طرح کی باتیں بالکل زبان پر نہ لائی جائیں۔ بھائی اس کے تو آپ سہارا بنو، وہ نئی نویلی دلہن تھی، وہ بیوہ ہو گئی، اس کا سہارا بنو، اس کو تسلی دو، اس کو سینے سے لگائیں خواتین، بجائے اس کے ٹونٹ کسیں۔ اور موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، میری موت، آپ کی موت کب آئے گی نہیں معلوم، موت کا وقت کسی کو نہیں پتا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو، جانا سب کو ہے اس دنیا سے۔ بھائی وہ 10 سال بعد کسی کو جانا ہے، ابھی جانا ہے۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، جیسے ٹرین میں آدمی سفر کرتا ہے نا، تو یہ ایک سفر ہے جو مکمل ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں میسیج پڑھتا ہوں نا کبھی ان کے، وہ مجھے میسیج کرتے رہتے تھے کہ مفتی صاحب خیریت ہے، میرے نکاح میں چلنا ہے۔ نکاح کے ٹائم پر ان کے میسیج بہت آئے تھے، صبح کتنے بجے چلیں گے، اور روانگی کیسے رہے گی، کیا رہے گی، اور آپ بتائیں کیسے تیاری کریں، کیا کریں۔ تو وہ میسیج میں پڑھ رہا تھا، بڑا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ بتائیے، یقین سے نہیں ہوتا نا۔ اور حادثے کی موت میں کوئی اگر کسی کا انتقال ہو جائے حادثے میں تو بالکل یقین نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ایک سفر ہے جو مکمل ہونا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ آخرت میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی سب سے۔ بھائی دعاؤں کی گزارش ہے نا، اور اس طرح کی بے تکی باتیں بالکل نہ کریں۔ کہیں پہ بھی کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کو بھی اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، کسی کو بھی منحوس نہ بتائیں، ہے نا۔ اور کسی کو بھی اس طرح کے حادثے کی وجہ سے آپ یہ نہ سوچو یار اللہ اس سے ناراض تھا، میرے بھائی نہیں، اللہ اس کو نماز کی توفیق دے رہا تھا، ہے نا، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا جن سے ناراض ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔